بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لشکر جو شام سے چلا تھا، تجارت کا تھا، وہ سفیان کی قیادت میں تھا، وہ اب نکلتا جا رہا ہے، بدر سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو مکہ سے لشکر مشرکین کا چلا تھا، وہ اب مکہ کے نکلتا ہوا لشکر جو ہے وہ بدر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر سے جو مدینہ کا لشکر تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، یہ بھی بدر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس دوران مسلمان دیکھتے ہیں کہ دو افراد ایک کنویں پر، ایک چشمے پر پانی جو ہے وہ بھر رہے ہیں مشکیزوں میں، ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ مسلمان ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس قافلے کے پانی پلانے والے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم مکی لشکر کے پانی پلانے والے ہیں۔ مسلمان ان کو لے کر آتے ہیں اور ان پر پھر تشدد کرتے ہیں کہ نہیں، تم غلط بیانی کر رہے ہو، تم ہو ابو سفیان کے تجارتی لشکر کے پانی پلانے والے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں ہیں۔ پر اب جب زیادہ تشدد کرتے ہیں تو وہ اپنی مار سے بچنے کے لیے وہی لفظ کہہ دیتے ہیں جو مسلمان سننا چاہتے ہیں کہ ہاں جی، ہم ابو سفیان کے تجارتی لشکر کے پانی پلانے والے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تم سے جب سچ بول رہے تھے تم نے مانا نہیں، پھر تم نے تشدد شروع کر دیا۔ کیونکہ مسلمان جو تھے وہ ابھی بھی دل میں یہ خواہش لیے ہوئے تھے کہ ہماری مٹ بھیڑ جو ہے وہ تجارتی قافلے سے ہو، مکی لشکر سے نہ ہو، کیونکہ وہاں ان سے لڑنا آسان ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ سامان آنے کی توقع تھی۔ بہت سارے افراد کے دل میں بھی یہ خواہش موجود تھی، ظاہر اس کا تبصرہ اس پر قرآن نے بھی کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ آج حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تم سے جب سچ بول رہے تھے تم نے تشدد کر کے ان سے جھوٹ بلوایا ہے اور مطمئن ہو گئے ہو۔ ان سے پوچھا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے تھے کہ تم مکی لشکر کے ہی پانی پلانے والے ہو، اب بتاؤ کہ مکی لشکر کے تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہاں تو بہت زیادہ لوگ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی کوئی ایسے فگر؟ انہوں نے کہا جی ایسی بات مکمل ہمیں تعداد گنتی کے حساب سے تو نہیں پتا، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک دن 8 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، دوسرے دن 10 ذبح ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ موجود ہے۔ یقین ہو چکا مسلمانوں کو کہ اب ابو سفیان کا لشکر تو جا چکا ہے، اب ہمارا مقابلہ، ہماری مٹ بھیڑ جو ہے وہ مکی لشکر سے ہی ہونی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مشاورت منعقد کرتے ہیں، اور اس مشورے کے اندر جو ہے آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بھئی اب ہمیں کیا کرنا ہے، لڑنا ہے، واپس جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ حضرت بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ جیسا حکم کریں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، حاضر ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں، جو آپ فرمائیں گے وہی ہم کریں گے۔ تو آپ ان کے حق میں دعا دیتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، وہ بھی یہی الفاظ دہراتے ہیں۔ حضرت مقداد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا تھا؟ جب مصر سے نکلے تھے، فرعون غرق ہو گیا تھا، آگے پہنچے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں مقابلہ کرو بستی والوں سے، یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے بھی لڑو۔ اور ان کو تو فرعون کو تو غرق اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا، غیبی مدد تھی، اب ان سے تم لڑو اسلام کی خاطر، حق کی خاطر۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے اور جا کر لڑے۔ تو یہ بڑا بزدلانہ جواب تھا۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کو اس موقع پر یہ جواب نہیں دیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، ہم تو کفار کے خلاف لڑیں گے، آپ کی حمایت کریں گے، نصرت کریں گے، مدد کریں گے۔ بڑے خوشکن جواب تھے، آپ نے ان کو بھی دعا دی، وہ بھی بیٹھ گئے۔ لیکن اللہ کے رسول پھر بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آؤ بتاؤ نا، اور بھی لوگ بتاؤ۔ تو حضرت سعد بن معاذ بھانپ گئے اس بات کو اور کہا کہ شاید اللہ کے رسول کا جو
سخن ہے، روح سخن وہ ہماری طرف ہے، انصار کی طرف ہے۔ ناظرین محترم، انصار کا معاملہ یہ تھا کہ بیعت عقبہ ثانی میں بھی اور میثاق مدینہ میں بھی یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کی مدینہ میں، جو مدینہ کے اوپر کوئی اگر لشکر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم آپ کی حمایت کریں گے، وہاں شہر میں مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ مدینہ سے باہر نکل کر اس طرح مقابلے کا کوئی معاہدے کے اندر ذکر نہیں تھا۔ اور اس میں تعداد میں بھی زیادہ جو تھے وہ انصار تھے، 313 کل تعداد تھی، اور اس میں 200 سے زائد جو تھے وہ انصار تھے، 86-87 جو تھے وہ سارے مہاجرین تھے، اور تعداد میں بھی وہ بہت زیادہ تھے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی سرائے اور غزوات ہوئے تھے بھیڑ میں تو سوائے عبداللہ بن جاش کے علاوہ آپ نہیں کہہ سکتے کسی میں زیادہ ہوئی ہو، تو اس میں زیادہ مہاجرین ہی ہوتے تھے، الا ماشاءاللہ کوئی انصاری ہوتا تھا، لیکن یہاں اکثریت انصار کی ہے اس مارکے کے اندر، اس لشکر کے اندر۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو رسول اللہ ماننا ہے، نبی ماننا ہے، پیغمبر ماننا ہے، رہبر ماننا ہے۔ اور یہ کیسی بات ہے کہ رسول کی بات مکہ میں مانو، مدینہ میں مانو، اور اس سے باہر نہ مانو، رسول کی حفاظت مدینے شہر میں کرو اور اس سے باہر نہ کرو۔ ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جہاں ہمیں حکم کریں گے ہم وہاں لڑنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی حمایت اور نصرت میں کفار کے خلاف لڑتے لڑتے سمندر تک ہمیں جانا پڑے تو ہم حاضر ہیں، آپ ہمیں حکم کیجیے۔ تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، آپ نے دعا دی ہے ان کو، اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ انصار بھی جو ہیں وہ بھی یکسو ہیں اس حوالے سے۔ ناظرین محترم، مسلمانوں نے اب وہاں پر قریب جب آئے ہیں تو رات کو ایک تو مسلمانوں نے وہ جگہ کا انتخاب کیا ہے مارکے کے لیے کہ جو جگہ اونچی تھی، صحابی کا بھی مشورہ تھا کہ اونچی جگہ ہو، اللہ کے رسول نے مشورہ ان کا مانا، اونچی جگہ کا انتخاب کیا ہے، اور وہاں پر رب کی طرف سے ایک رحمت ہوئی ہے رات کو، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ بارش ہوئی ہے اس رات، جس اگلے دن یہ مارکہ ہونا ہے، لڑائی ہونی ہے، اور رات کو بارش ہو رہی ہے۔ تو وہ بارش جو ہے، مسلمان چونکہ اونچی جگہ پر تھے اس وجہ سے وہاں مسلمانوں کے اوپر وہ فوار کی شکل میں، خوشگواری شکل میں، اور اللہ نے بھیجی وہ اسی لیے تھی کہ وہ مسلمانوں کے دل جما دے، ان کو پاک کر دے، ان کو صاف کر دے، ان کو رات کو پر سکون نیند ان کو سلائے۔ اور ادھر جو کفار کا لشکر تھا وہ نشیبی جگہ پر تھا، وہاں پانی سارے بہاؤ اس طرف تھا، تو وہ کیچڑ اور اس طرح سے ساری رات ان کی طرف سے بد چینی رہی ہے، بے سکونی رہی ہے، بد امنی ان کی طرف سے رہی ہے ساری رات۔ اور ادھر جو مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کی طرف سے وہ رات کو انتہائی پرسکون سوئے ہیں، امن سے سوئے ہیں، سکون سے سوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک رحمت تھی، اللہ کی طرف سے ایک یہ اطمینان کی چیز تھی، اور جس نے ان کے صاف بھی کیا ان کے دلوں کو بھی، اور پرسکون رات کو ان کو نیند کو بھی سلایا۔ ادھر کفار کے لشکر میں بھی حکیم بن حزام جو تھا اس نے ایک دوڑ دھوپ کی ہے کہ جنگ نہ ہو۔ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ ان کی پھپھو تھی، بھتیجا تھا ان کا، اور اس میں جب شیب ابی طالب میں مسلمان محصور تھے تو وہاں بھی اپنی پھپھو کو کچھ چیزیں پہنچانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور شیب ابی طالب کا جو معاہدہ مشرکین نے کیا تھا سوشل بائیکاٹ کا مسلمانوں کے خلاف، اس معاہدے کو ختم کرانے میں بھی اس نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ تو یہاں بھی اتبا کے پاس گیا ہے اور کہا ہے کہ ابو الولید آپ سردار ہیں مکہ کے، آپ کی بات مکہ میں مانی جاتی ہے، آپ کا کہنا مانا جاتا ہے، آپ کیوں نہیں اس جنگ کو روکتے، کیوں نہیں یہ ختم کرتے اس معاملے کو؟ اور رہا عمر بن حضرمی کا معاملہ تو اس کی آپ دیت دے دیجئے گا، اس کا ذمہ، وہ اس کا معاملات کو آپ اپنے ذمہ لے لیں تو اس جنگ کو روکیں۔ اس نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں تو تیار ہوں واپس جانے کو، جنگ کے بغیر واپس جانے کو تیار ہوں، چونکہ ہمارا قافلہ تو چلا گیا ہے اور اب ہمیں لڑنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کو تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ تو ایک قسم کے اس نظام کا حصہ تھے جو ظالمانہ تھا، جو غلط نظام تھا۔ یہ کون سا کوئی تعمیری سوچ رکھتے تھے، کوئی مثبت رکھتے تھے، کوئی عدل کی، کوئی امن کی،
کوئی ایک اجتماعی سوچ رکھتے تھے، تو کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، لیکن تم جا کے ابو جہل تو ظاہر ہے ہم اسلام کی تاریخ میں اس کا نام ابو جہل ہے، اس کو تو وہ ابو الحکم کہتے تھے، اور عمر بن حشام اس کو کہا جاتا، اس کے پاس جاؤ، وہ بات نہیں مانے گا، وہ تلا ہوا ہے جنگ پر۔ حکیم بن حزام اس کے پاس چل جا رہا ہے، اور پیچھے عتبہ جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینا چاہیے ان کے حال پر۔ اگر عرب نے ان کی بات کو ان کے خلاف ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا تو وہ ٹھیک ہے، تم جو چاہتے وہ ہو گیا، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تو پھر وہی سلوک کریں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم دیکھیں جنگ سے واپس جا رہے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے ہمیں جنگ وغیرہ ہمارے ساتھ خلاف نہیں کریں گے، تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اب حکیم بن حزام جب پہنچا ہے اس کے پاس، ابو جہل کے پاس، اور اس سے جب بات کی ہے تو ابو جہل نے کہا کہ عتبہ تو بزدل ہے، عتبہ کا تو سینہ سوج آیا ہے، عتبہ کا بیٹا جو ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ حضرت ابو حذیفہ جو تھے وہ مسلمان پہلے سے ہی ہو چکے تھے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ تھے، تو یہ عتبہ کا بیٹا ایک ولید تھا، ایک ابو حذیفہ، تو ابو حذیفہ ادھر آ چکا تھا، ولید ساتھ تھا۔ اس طرح کی باتیں کی تو اس نے جب حکیم بن حزام نے جا کر باتیں پہنچائیں عتبہ کے پاس تو کہا کہ یہ تو اب عتبہ جو ہے یہ تو ایسی بات کر رہا ہے، اس طرح تمہارے بارے میں ابو جہل بات کر رہا ہے۔ عتبہ کو کہا جا کے حکیم بن حزام نے تو کہا کہ یہ تو اس کو کل پتہ چل جائے گا کہ کون جو ہے، اس کو مارکے میں پتہ چل جائے گا کہ کون بزدل ہے اور کون بہادر ہے، تو یہ اس طرح کی اکڑ دکھا رہا ہے ویسے۔ بہرحال ادھر سے ساتھ ہی ابو جہل نے ایک اور کارنامہ یہاں پر کیا ہے کہ اس عامر بن حضرمی سے کہا ہے کہ تم لوگوں کے جذبات کو ابھارو۔ عامر بن حضرمی جو ہے یہ بھائی ہے عمر بن حضرمی کا، جو عبداللہ بن جہش کا جو ایک سریہ تھا جو وادی نخلا میں گیا تھا اور وہاں پر مٹ بھیڑ ہوئی تھی اور یہاں پر یہ قتل ہوا تھا، تو اس عامر سے کہا کہ تم ان کے لشکر کے، کفار کے لشکر کے، مکی لشکر کے جذبات کو ابھارو۔ وہ میدان میں گیا اور اس نے اپنے جاہلانہ طریقے سے اپنے کپڑوں کو اپنی پیٹھ سے اتارا ہے اور وہاں پر کہا ہے وائے عمر، وائے عمر، لوگوں کے جذبات کو ابھارا ہے کہ عمر کا بدلہ لیا جائے، اور لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک اٹھے ہیں، لوگ جوش کے اندر آ گئے ہیں، اب مارکا ہونے والا ہے، اب میری بھیڑ ہوا چاہتی ہے، اب لشکر آمنے سامنے ہے، دن ہو چکا ہے، اب مبارزت طلب کی جائے گی، اب ایک ادھر سے نکلے گا، اب ادھر سے نکلے گا، تو اس کے بعد کس طرح سے یہ جنگ کا آغاز، نقطہ آغاز کیسے ہوا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اور شکریہ۔